بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج اور طلبگار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا بنیادی نسخہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید اور پارہ ہے قرآن مجید کا 18واں۔ سورہ مبارکہ کا نام ہے النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 56۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ کو، وَأَطِیعُوا اور فرما برداری کرو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابتدا یہاں سے کی کہ یقول تعالی آمرا عبادہ المؤمنین باقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور نماز یہاں بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ استعارتاً استعمال ہوئی ہے۔ اس سے مراد تمام کی تمام عبادات ہیں کہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے مخصوص کر دیں، اور زکوٰۃ سے مراد یہاں صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں بلکہ کمزور فقراء کے ساتھ احسان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا دیگر مخلوقات۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا جائے، آپ کی سنت پر چلا جائے، اور جس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اس سے باز آیا جائے۔ اس بنیاد پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اپنے بندوں پر رحمت فرمائیں گے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ جو انسان اس راستے پر چلے گا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ جس طرح سورہ توبہ کی 71ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اس سے پہلے کئی اسباق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں 5 بنیادی فرق ہیں۔ اول، وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔
اور پورے قرآن میں رب کائنات نے جگہ جگہ ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے مراد یہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر وآتوا الزکاۃ، اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کی صرف ادائیگی نہیں بلکہ اس کو حق داروں تک پہنچانا بھی ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، یہاں پر امام ابن جریر اور مادی قریب میں امام سعدی وغیرہ نقل فرماتے ہیں کہ وآتوا الزکاۃ مستحقیہا، زکوٰۃ کو حقداروں تک پہنچاؤ، اور حقدار ملتا نہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اہل علم، خاص طور پر امام ابن جریر مادی قریب میں شیخ سعدی، اور پھر تحریر و تنویر میں ابن عاشور، امام شنقیطی اضواء البیان میں اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر قدم پر مقدم رکھو، جو حکم دیں اس پر عمل کرو، جس سے منع کریں رک جاؤ، تاکہ دنیا اور آخرت میں تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مل سکیں۔ جس آیت کا ٹکڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا تھا، اس کی مزید اس کے ابتدائی الفاظ اہل علم لے کر آئے ہیں سورہ توبہ کی 71ویں آیت مبارکہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ ایمان والے مرد اور خواتین اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، ان پر رحم فرمائیں گے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ضروری امور جو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ واحد تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 باتوں کا حکم دیا، اور وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، جس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ حقداروں کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا، ہماری اکثریت ضائع کرتی ہے۔ اور یہ بڑا ایک قیمتی یہاں ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں وفی ہاتین العبادتین قیام بحق اللہ تعالی و حقوق العباد، ان دونوں عبادتوں میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ رب کائنات سورۃ النساء کی 80ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ تو پھر فرماتے ہیں ثم رتب سبحانہ علی ہذہ الثلاثۃ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان 3 کاموں کے کرنے کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ رحمت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ رحمت کیا ہے؟ الامن فی الدنیا، دنیا میں امن، والدرجات العلیٰ فی الآخرہ، اور آخرت میں بلند درجات۔ اور یہاں ایک اور بڑا قیمتی جملہ ہے، کہتے ہیں وقد جمعت هذه الآیات جمیع اعمال الصالحہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے نیک اعمال جمع کر دیے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرے، اس کو اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگلا جملہ ومن ارادہا بدون ہذہ الثلاث، ان تینوں کاموں کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت مل جائے،
فَهُوَ يُمَنِّي نَفْسَهُ بِالْأَمَانِي الْكَاذِبَةِ، تو وہ شخص اپنے نفس کو جھوٹی خواہشات کے پیچھے چلا رہا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہماری اکثریت آج اسی راستے پر چل رہی ہے کہ ہماری اکثریت کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور زندگی کے ہر قدم پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہماری شکلیں دیکھ لیں، ہمارے لباس دیکھ لیں، ہمارے چال ڈھال دیکھ لیں، اور دلچسپ بلکہ افسوسناک بات یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ آج دین پر زیادہ تر باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بذات خود بے نماز ہیں، جن کے پاس بے پناہ مال ہے۔ وہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے چور راستے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر امام شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں، کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ جملہ معطوفہ ہے، اور یہ معطوفہ ہے ایک مقدر جملے پر، اور وَأَطِیعُوا اللَّهَ بلکہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ یہ بھی معطوفہ ہے اطیعوا اللہ پر، اور وہ بھی مقدر ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہماری زندگی کا دائرہ تبدیل کر سکتی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔